وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کو اختیار کر دو۔ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، جسے آج کل کچھ لوگوں نے جدت پسندی کے نام پر ایک فیشن تصور کر لیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اس طرح محبت پھیلتی ہے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم جن معاملات کو طے کر کے، جن معاملات پر عمل کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم یہود و نصارہ کو راضی کر لو گے اور وہ تمہارے اوپر بڑے مہربان ہیں، تمہارے اوپر عنایات کی برسات ہوگی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کو اختیار کر لو، تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ صرف محض بناوٹی باتیں ہیں کہ بندہ کہے کہ میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے بڑے راضی ہیں۔ تو کافروں کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، کافروں کے رسومات پر توجہ دینے کی بجائے، ان میں اشتراک کی بجائے ہمیں اپنے مذہبی معاملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہم باقی سارے معاملات اپنی جگہ سب کو مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے اسلام کی بات ہوگی، دوسری باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ لوگ آج کل ایک نیا شوشہ اٹھا کر شروع ہو جاتے ہیں، جی انسانیت بہت بڑی شے ہے، انسانیت بہت بڑی شے ہے۔ وہ انسان کو انسان ہونے کا شرف کیسے ملا؟ انسان کا مقام انسان کو بتایا کس نے ہے؟ اسلام نے بتایا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر تو انسان کی تذلیل کی جاتی ہے، عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ انسان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ علم کی وجہ سے، عرفان کی وجہ سے، اور وہ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ آج کوئی بندہ کہے کہ میں انسانیت کا پرچار کرنے والا ہوں اور اسلام کا نام لیوا ہو، لیکن اسلامی تعلیمات کو اوپر سے پش ڈال دے، کافروں کے ساتھ یارانے ہیں، کافروں کے ساتھ تعلقات ہیں، رابطے استوار کرنے کی بڑی چاہت ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، وہ معاشی طور پر ہمارے لیے بڑے اچھے معاون ثابت ہوں گے، لیکن اسلام کی طرف توجہ نہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ جب تم رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، اخلاص کے ساتھ اپنے مذہب کے پیروکار بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان دنیا داروں سے بے نیاز کر دے گا، پھر تمہیں ان کی حاجت نہیں رہے گی، پھر یہ تمہارے دروازے پر آئیں گے کہ ہماری حاجت تمہاری وجہ سے پوری ہوگی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا داری کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی منزل بنا لیا ہے، اور اپنا آئیڈیل ہم نے ان کافروں کو بنا رکھا ہے جن کافروں کو کل تک استنجا کرنے کا نہیں پتا تھا کہ طہارت بھی کوئی شے ہے، جنہوں نے اسپین کے اندر جب طہارت خانے دیکھے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسی ایجاد ہے۔ تو ایسی قوم کے پیچھے لا کر کوئی بندہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاح پا جاؤں گا، تو یہ عقل کا فطور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہر چیز سے بہتر ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کافروں کی رسومات کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آئیں اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو اس وقت ہمارا دنیا کے اندر ایک تشخص برقرار ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ کل تک مسلمان پوری دنیا میں جن کو عروج تھا، آج وہ مسلمان ذلت کا شکار ہیں ہر جگہ، کیونکہ مسلمانوں نے کامیابی دنیا داری کو سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ کبھی بھی دنیا داری یہ کامیابی کا معیار نہیں تھی، کبھی بھی پیسہ، کبھی بھی کافروں کے ساتھ اشتراک، کافروں کے ساتھ تعلقات، یہ کامیابی کا معیار نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے اس کو معیار بنا لیا تو مسلمان ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک ہم پستی کا شکار رہیں گے جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور ہم دنیا داری کے پیچھے ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے
اسلامی تعلیمات کی طرف نظر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا پڑھنا چھوڑ دیا، پھر ہم ذلت کا شکار ہو گئے۔ جو کافر ہمیں پڑھانا چاہتا ہے ہم وہی پڑھتے ہیں، جو وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، جو وہ ہمیں سنانا چاہتے ہیں ہم وہ سنتے ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی سوچ کا زاویہ ان کی منشا کے مطابق بنا لیا تو پھر ہم ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ تو کرسمس، ہولی، دیوالی، اس طرح کے جو دیگر تہوار عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے منائے جاتے ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کو شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔